تو سعد بن معاذ کا آپ کے سامنے رکھا تھا، ان کے حلق کے قریب ایک تیر ہلکا سا لگ گیا تھا جس سے ان کی جو مین وین ہوتی ہے وہ کٹ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے اگر یہ بات کہہ دی ہے کہ آج کے بعد صرف ہم نے اقدامی جہاد کرنا اور اب دفاع نہیں ہوگا اور اب ہم نے مدافعانہ جنگ نہیں لڑنی اور ریزسٹنس نہیں کرنا اور ہمیشہ پیش قدمی کرنی ہے، تو اے اللہ اگر کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر حملے کا خطرہ ہوا تو مجھے زندہ رکھی، میں سعد رسول اللہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے رسول اللہ کا اور مسلمانوں کا دفاع کروں گا، اور اللہ اگر تو نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ آج کے بعد ہمارے اوپر حملہ نہیں ہونا اور ہم فاتح بن گئے ہیں اور ہمیشہ پیش قدمی ہوگی اور اقدامی جہاد ہوگا، تو اللہ مجھے اسی زخم سے شہادت دے دے۔ لیکن یہ وہ صحابہ ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی زخم سے شہادت دے دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اکرام کیا کرتے تھے۔ یہ وہی ہیں کہ جو بدر میں آپ کے سامنے جن کی تقریر رکھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھتے ہیں، انصار سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم خطاب کریں جس طرح مہاجرین نے اپنی جانثاری کی اور قربانیوں کی اور خون کی بادی لگانے کی باتیں کی، ہم کریں؟ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں، سامنے سمندر ہو ہم سمندروں میں اتر جائیں گے، ہم سے مت گھبرانا۔ تو رسول اللہ ان کا بہت اکرام کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے بار بار آئے، حتیٰ کہ یہی ہیں وہ صحابی جن کے بارے میں آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علاجوں کو جائز قرار دیا ہے لیکن ان کو پسند نہیں کیا، لیکن ان ناپسندیدہ علاجوں میں سے رسول اللہ نے سعد کی گردن کے اوپر وہ گرم جس کو کہتے ہیں آگ سے زخم کو جلانا، وہ بھی جلایا کہ میرا سعد بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کا جو اکرام کیا کرتے تھے وہ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی سعد کو لے کے آئے، اور سعد جب آئے رسول اللہ نے ان کا اتنا اکرام کیا، رسول اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اپنی قوم کے سردار کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ سعد کے لیے وہ رسول جو کہتا ہے کسی کے لیے کھڑا نہ ہو، استقبال اور تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اپنی قوم کے سردار کا استقبال کرو، آگے بڑھ کے اس کو ویلکم کرو۔ اے سعد یہ سارے یہودیوں کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں سپرد کرتا ہوں، جو آپ کہیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کروں گا، آپ یہاں کے سردار ہیں، آپ کا یہ حلیف قبیلہ ہے۔ سعد نے اس وقت کہا اللہ کے رسول اگر آپ نے فیصلہ مجھ پہ چھوڑا ہے تو جتنی مجھے شریعت کی سمجھ ہے، انہوں نے سنگین نوعیت کی غداری کی ہے، انہوں نے عہد شکنی کی ہے، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، میں سعد یہ چاہتا ہوں ان میں سے جو بندہ جنگ کے قابل ہے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم سعد تو نے وہی فیصلہ کیا جو تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ بتائیے، اور یہ صحابہ مزاج آشنا تھے نبوت کے بھی وحی کے بھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں تفسیر میں تو قول صحابی ایسے حجت ہے کہ انہوں نے دین سمجھا رسول اللہ سے، انہوں نے ہمارے تک دین پہنچایا ہے، اور یہی اولین وحی کے محافظ بھی ہیں اور مخاطب بھی ہیں اور اس کی تفہیم کو جاننے والے بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اتنی جنگیں ہوئی تھی کچھ بھی نہیں، جی بعض لوگوں نے یہ بھی باتیں بنائی ہوئی 20 بندے مرے سن جی 15، صرف اکیلے، ہاں باقی جنگوں میں کم افراد قتل ہوئے ہیں رسول اللہ کی طرف سے بھی، لیکن اس جنگ میں، اس بنو قریظہ میں رسول اللہ نے سعد کے فیصلے کو کیسے نافذ کیا؟ 400 یہودی، 400 جو جوان تھا جنگ کے قابل تھا، خندقیں کھود کے ایک ایک کو قتل کر دیا۔ وجہ عہد شکنی، بدعہدی اور عہد شکنی کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہوا۔ مومن وفادار ہوتا ہے، مومن غدار نہیں ہوتا، مومن عہد کا پکا ہوتا ہے، اور جب اس سے عہد شکنی کوئی کر دے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ 400 اور ایک عورت کو بھی اسی جنگ کے اندر قتل کیا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ بوڑھوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہیں تھے کرواتے، لیکن ان سے کیونکہ اس عورت نے خلاد کو شہید کیا تو اس کے قصاص کے طور پہ ایک عورت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ 3 بندوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے
ان کو چھوڑ دیا گیا. خیر سعد نے جب یہ فیصلہ کیا تو سعد کا کچھ دیر کے بعد زخم پھوٹ پڑا, اور سعد کا زخم جب پھوٹا تو اس دنیا سے چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیزی سے بڑھو, کہیں ایسا نہ ہو جس طرح غسیل الملائکہ کی دفعہ فرشتوں نے پہلے تمہارے بھائی کو غسل دے دیا, تیزی کرو سعد کے جنازے کو جلدی سے غسل دو. جب غسل دیا گیا سعد کا جنازہ اٹھایا گیا, لوگوں نے کہا وزن ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا آسمان سے فرشتے اترے ہیں جو اس کی چارپائی کو کندھا دے رہے ہیں, اور کہا یہ وہ شخص آج دنیا سے گیا ہے کہ کسی کے مرنے کے اوپر عرش عظیم جو اللہ کی ایک عظیم الشان مخلوق ہے اس نے حرکت نہیں کی, لیکن جب سعد دنیا سے رخصت ہوا تو عرش عظیم بھی کانپ اٹھا اور اللہ کو کہنے لگا. مراد یہ ہے, کانپنے سے مراد یہ نہیں ہے, اللہ کو گویا فریاد کر رہا ہے اور اطلاع دے رہا ہے کہ تیرا ایک عظیم بندہ اس دنیا سے تیری طرف کوچ کر کے آ رہا ہے. عرش بھی کپ کپا اٹھا. یہی وہ سعد ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے متعدد جنتوں کی بشارتوں کے علاوہ, جنازے کی باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا. اور امی عائشہ یہ بات کہا کرتی تھی, اللہ کی قسم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگا تو وہ سعد کی زندگی کا مطالعہ کر لے. سعد بھی جب قبر میں اترے تھے تو جو آٹومیشن زمین کا سسٹم ہے اس نے عمل کیا تھا. یہ آٹومیشن ہے, جب بھی کوئی میت گھڑے میں جائے گی زمین بند ہوگی. یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے, اس بندے کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرے گی, دیکھے گی اعمال اچھے ہیں تو وسیع ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ہزاروں اربوں, اللہ کی دنیا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, ہزاروں اربوں کلومیٹر فرا ہو جائے. اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو صحیح احادیث کے الفاظ ہیں آپس میں ایسے مل جائے گی کہ چند ملی میٹر کے اندر انسان کا پورا جسم پھیل جائے گا. امی عائشہ نے کہا ہاں سعد, پوچھا گیا ہاں سعد کے لیے بھی آئی تھی, زمین سعد کے لیے بھی آئی تھی. ہاں سعد کے اعمال کو دیکھ کر فراح اور کشادہ ہو گئی, لیکن یہ سمجھ لینا کہ تو اور میں جائیں گے اور زمین آپس میں ملے گی نہیں اور قریب نہیں آئے گی, اور جکڑنے اور پکڑنے کا جو ایک آٹومیٹک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے زمین کا ہر میت کے لیے وہ وقوع پذیر نہیں ہوگا. یہ آپ کی خام خیالی ہے. اس دن کے لیے, اس قبر میں اترنے والے دن کے لیے جس طرح سعد نے تیاری کی, مجھے اور آپ کو بعین اسی طرح تیاری